ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر, میں عوامی آدمی ہوں, اور میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار میں جو ہوں وہ اپنے علاقے کے نکڑ کے ہوٹل پہ بیٹھ کر روٹی بھی کھاتا ہوں, کھانا بھی کھاتا ہوں, مجھے آٹے دال کے بھاؤ پتہ ہیں. آج کا مینیو آپ کو بتا دیتا ہوں. میں یہاں آنے سے پہلے ہوٹل پہ گیا, وہاں پہ میں نے 12 روپے کی تندوری روٹی خریدی. 12 روپے کی تندوری روٹی نسبتاً ہلکی تھی وہ پہلے کے دور سے, لیکن پھر بھی 12 روپے کی میں نے روٹی خریدی اور 10 روپے کی رومالی روٹی خریدی. اور رومالی روٹی جسے ہمارے یہاں کراچی میں چپاتی کہا جاتا ہے وہ خریدی. سالن میں نے لیا جناب 86 روپے کا انڈے چنے کا. آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یار یہ کیا ہوٹل والا بن گیا. عوام کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں, اور شکر ہے کہ فردوس عاشق امان صاحبہ کو آج سمجھ میں آیا, میرے شہر کی ہیں سیالکوٹ کی, ان کو ابھی اس چیز کا پتہ لگا چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. میڈم السلام علیکم, سن رہی ہیں نا آپ؟ مجھے پتہ ہے آپ میرا پروگرام دیکھتی ضرور ہیں. پھر اس کے بعد بھلے جو بھی کہہ لیں لیکن بات تو میری سننی پڑے گی. جناب والا یہ کوئی راکٹ سائنس کا کوشچن نہیں ہے, غریب آدمی کے دل سے پوچھو. وہاں میں نے ہوٹل میں اور لوگ بھی دیکھے ہیں, کچھ لوگ میں نے محنت کش دیکھے. ہوٹل میں آئے, 2 روٹی منگائی, ایک ترکاری کی پلیٹ, مل کے کھائی, تھوڑا تھوڑا سالن لگایا. یہ ہے 5 دریاؤں والا دنیا کا عظیم ترین ملک, 5 دریا, سمندر, 5واں آٹا بنانے والا ملک. 5واں آٹا بنانے والا ملک تو آپ ہو نہیں, آپ ہو بھی 8ویں نمبر پر. 6ٹھی سب سے زیادہ آبادی ہے آپ کی, پھینکتے آپ دور دور ہو, لپیٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اتنی لمبی لمبی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 12 روپے کی روٹی ملتی ہے جہاں پہ 5واں بڑا آٹا بنانے والا ملک ہوتا ہے. شرم آنی چاہیے. پھر آ کر یہاں پر بولتے ہیں کیوں دماغ خراب ہو جاتا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. غریب آدمی کے دل سے پوچھو کیا مسئلے مسائل ہیں. آج تک کبھی بیٹھو بس کے اوپر, بس پہ بیٹھو, سزا والی سواری ہے, اور پھر پیسے کتنے دینے پڑتے ہیں. جیب سے جب غریب کے نکلتا ہے نا 100 روپے آنے جانے کا, تو پھر لگ پتہ جاتا ہے. یہ برگر پپو, پب جی لور, ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے او مائی ڈاگ فوڈز, یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں بتا سکتے مسئلے کا حل. میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ, بول رہے ہیں زیادتی ہوئی. عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا تم لوگ, اپنی زیادتی کے اوپر تو ٹویٹر پہ چیزیں چلا رہے ہو ہیں, اور عوام کے ساتھ جو روز زیادتی کیے جا رہا ہے اس کا کوئی نہیں. میرا آپ سے سوال ہے, غریب کا بچہ بھوکا سوئے گا, کون اس کے لیے روئے گا؟ نا, گالی بھی مت دو, برا بھی مت کہو, کچھ نہ کہو, میں کچھ نہ کہو, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. 113 روپے لیٹر پیٹرول. میں آج پھر کہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, بھائی وائرل نہیں کرنا کلپ, یہ نون والے بلا وجہ وائرل کر دیتے ہیں, میں جگہ جگہ شرمندہ ہوتا پھرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھرنا جو ہے وہ ہوا میں جو ہے زائل ہو جائے, ضائع ہو جائے, بیکار ہو جائے, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر, یہ ہے روٹی 6 روپے کی کر دو. آئی لو یو عمران خان, 6 روپے کی روٹی کر دو پلیز, میں ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ سن رہی ہیں, لو آج آپ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں, 6 روپے کی روٹی کر دو. غریب مر رہا ہے یار, آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہے. اسلام آباد میں اے سی میں بیٹھ کر تھوڑی پتہ لگتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس موضوع کے اوپر کہ روٹی 12 روپے سے 6 روپے کی کس طرح سے ہوگی, ہم نے دعوت دی ہے ملک کے معروف معیشت دان PhD جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. سوری میں آپ سے PSDP کے بارے میں بات نہیں کروں, سوری میں آپ سے GDP کے بارے میں بات نہیں کروں, سوری میں آپ سے FATF کے بارے میں بات نہیں کروں گا. میں آپ سے آج بات یہ کروں گا جناب والا, یہ جو 86 روپے کا 5واں آٹا بنانا ملک, اور پتہ نہیں پانی والے 5 دریا, اس ملک کے اندر 86 روپے کی چنے انڈے کی ترکاری کیوں مل رہی ہے؟ اس ملک میں 12 روپے کی روٹی کیوں مل رہی ہے؟ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب مجھے اپنی سائنس کی کتابوں میں سے بتائیں کہ 12 روپے کی روٹی آپ 6 روپے کی کر سکتے ہیں؟ نہیں, اگر نہیں کر سکتے تو تھینک یو. جی دیکھیں علی بھائی, تھینک یو ویری مچ. بڑا آپ نے جذباتیت سے بھرپور انٹرو دیا. بہت سارے لوگوں نے ڈیفینیٹلی, یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے, اسی لیے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں, وائرل بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں مسئلہ ہماری قوم کا بھی یہی ہے. اکنامی یا جو معیشت ہوتی ہے یہ جذباتیت پہ کام نہیں کرتی ہے. یہ کسی دوسرے شخص کو یہ کہنا کہ آپ نے کیا کیا, اس سے پہلے آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا. آپ نے بات کر رہے روٹی کیوں کھائی, میں نے روٹی کیوں کھائی. اب میری بات سن لیجئے, آپ نے کہا کہ روٹی 6 روپے سے 12 روپے پہ کیوں چلی گئی, ٹھیک ہے, یہ واپس کیسے آئے گی؟ کیا یہ صرف اور صرف گورنمنٹ نے لے کے آنی ہے؟ میرا دیکھیں, میں کوئی گورنمنٹ کا سپوکس مین نہیں ہوں, لیکن میں بڑی ریئلسٹک بات کرتا ہوں, اسی لیے شاید پاپولر نہیں ہوتی ہے آپ کی بات, کیونکہ جذباتیت سے بھرپور ہوتی ہے, لوگوں کو دل کو لگتی ہے.
اچھی اور کڑوی بات عام طور پہ لوگوں کو دل کو نہیں لگتی. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا بھی تو پرابلم ہے نا. عوام کو سب سے پہلے ایک شخص ہے, اس کے پاس کوئی بھی کیپیبلٹی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بروزگار گھوم رہا ہوں. آج آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ انڈر امپلائمنٹ ہے وہاں پر. آج آپ کی انڈسٹری کو بندے چاہیے جو کہ صحیح کام کر سکے, لیکن ان کو وہ شخص نہیں ملتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, روزگار اس لیے نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میری یہ بات پوری سن لیں. روزگار اس لیے نہیں ہے کیونکہ لوگ آپ کے اہل نہیں ہیں اس روزگار کے. آپ پاکستان کی انڈسٹری کو دیکھ لیں, آپ کو شاید حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کی انڈسٹری میں پوری دنیا سے آ کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. آپ کی سٹیل سیکٹر میں, پروڈکشن میں باہر سے آپ کو لوگ منگوانے پڑتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ اتنے کیپیبل نہیں ہیں. آپ کے ٹیکسٹائل میں, آپ کی جو دوسرے سیکٹرز ہیں اس میں دنیا کے دوسرے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں کیا کہ ہماری جو انکم ہے وہ بڑھ سکے. ہم کی میں بات کر رہا ہوں سب ٹھیک ہے. دیکھو آپ نے تین نیریٹو بدلے. پہلے آپ نے یہ کہا, دوسری بات بھی سنیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو گورنمنٹ اور یہ جو ساری چیزیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا, گورنمنٹ کو کون لے کے آیا؟ لوگ ہی لے کے آئے نا. ہم نااہل عوام لائے ان کو, عوام ہم لائے. اب جب عوام لے کے آئے ان کو تو عوام کو تھوڑا سا صبر بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کو لے کے آئے اور ایک سال کے بعد اس گورنمنٹ کو گرانے چلے, پھر نئی گورنمنٹ آئے گی پھر اس کو گرانے چلیں گے. بھائی تھوڑا سا صبر کرنا ہے آپ کو. میں بالکل آپ صبر کریں اور دیکھیں کہ اس کی جو بھی حکومت ہے اس کی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز میں چاہتا ہوں یہ کام کریں. آپ جو ہے نا, میں یہ نہیں چاہتا گورنمنٹ بدلے, میں چاہتا ہوں کام کریں. یہ کام کریں. آپ کو پتا ہے کہ اگر ٹیم کارکردگی نہ دکھائے تو کپتان بدلا جاتا. میں نہیں کہہ رہا پی سی بی والے کہہ رہے پی سی بی. نو آئی لو عمران خان. نو میں نے نہیں کہا پی سی بی والوں نے کہا. نہیں میں اچھا ٹیم جب سر میں آپ کو تین سٹانس بدلی جاتی ہے, کپتان نہیں بدلا جاتا. پہلی بات. سیکنڈلی یہ کہ کون یہ بتائے گا کہ کون سا شخص صحیح کام نہیں کر رہا. آپ نے بیانیہ بدل دیا. پہلا بیانیہ یہ تھا اوپر بندہ ٹھیک ہو نیچے سب صحیح ہو. نہیں یہ تو دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ ٹیم خراب ہے, بیچارہ اکیلا وہ کیا کرے. اب تیسرا بیانیہ یہ آیا عوام نااہل ہے, ہم تھرڈ کلاس لوگ ہیں, ہم پاکستانی خراب. میں اندر سے بول رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں. ایک میری بات سن لیجیے, ایک سوال کا جواب دے دیں. دنیا کا اس وقت بہترین ملک کون سا ہے آپ مجھے بتائیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. برا لگے اچھا میری بات سنیں. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ سمیت ساری کابینہ کو لا کے پاکستان میں لگا دیں, اور یا پھر پاکستان کے سارے منسٹرز کو, اس بیوروکریسی کو آپ امریکہ میں لگا دیں. آپ امریکہ میں لگا دیں, دوسرے دن امریکہ برباد ہو جائے گا. آپ ہماری کابینہ کو جا کر امریکہ میں لگا دیں, امریکہ برباد ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, امریکہ میں کپڑے تک نوچ کے ہم لے آئیں گے. ہم امریکہ کو کیا, ہم کسی بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے. آپ برطانیہ میں لے جائیں گے ہماری کابینہ. یہی بات, ہمارے سرکاری افسر آئیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو, آپ کے ملک کو صحیح نہیں کر سکتے. چاہے آپ امریکہ, سنگاپور ساری مشینری لے کے جب تک یہاں پہ آ جائیں, جب تک کہ آپ کی عوام ٹریفک کا سگنل توڑنا نہیں بند کرے گی, جب تک کہ آپ کی عوام پرسنل فیور لینا نہیں بند کرے گی. آپ کہتے ہیں نا ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی صحیح نہیں ہوں گے, اس وقت تک آپ کی اکانومی صحیح نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن ہم سب دیتے ہیں کہ کیا اقبال نے کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے. میں واپس آتا ہوں, پھر میں آپ کو اقبال کی شاعری بھی سناتا ہوں. یہ غازی بن نہ سکا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ابھی غازی پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس سے پہلے کہ میں جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب سے اقبال کا فلسفہ سیکھنا شروع کروں, میں ان کو دوبارہ اسی سوال پہ لے جاتا ہوں جو کہ بنیادی سوال ہے کہ کیا روٹی سستی ہوگی, کیا سبزی سستی ہوگی, کیا ترکاری سستی ہوگی, کیا پھل کبھی غریب کھا پائے گا یا صرف اپنے بچوں کو کتابوں میں ہی پڑھائے گا بیٹا یہ اناناس ہوتا ہے, بیٹا یہ کیلا ہوتا ہے, بیٹا یہ سیب ہوتا ہے, یہ صرف وہ کتابوں میں ہی پڑھائے گا یا کبھی خرید بھی پائے گا. اور کیا گائے کا گوشت صرف اسے بڑھتا ہوا ہی ملے گا بڑی عید پر یا اس کے علاوہ بھی کبھی کھا پائے گا. چھوٹا گوشت تو شاید اس کو نصیب ہی نہ ہو. چکن بڑا شکریہ نواز شریف صاحب کا. سوری میں کوشش کر رہا ہوں آج میں مسکراؤں نہ, لیکن کیا کروں, there is a comedy in tragedy and there is a tragedy in comedy. وہ تو ان کا بڑا فائدہ رہا مرغیوں میں. ویسے آ کے مرغیوں اور انڈوں کے اوپر کام عمران خان صاحب نے بھی کیا لیکن ہوا کچھ نہیں. خیر دیکھتے ہیں, اس بارے میں اور مزید بات بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, اس سے پہلے کہ آپ مجھے اقبال کے فلسفے میں پھنسائیں اور مجھے تصوف کی کلاس دیں, کیونکہ آپ عموماً اس پر بڑی اسٹڈی کرتے ہیں, مجھے پلیز یہ بتا دیں چیزیں سستی ہو رہی ہیں یا صرف دلاسے ہیں.
اگر دلاسے تو ٹھیک ہے، مان جاتے ہیں، پہلے بھی دلاسے دیتے رہے، یہ بھی دے لیں. جی پہلی بات تو یہ کہ بڑا کلیئرلی میں بتا دوں کہ چیزیں سستی نہیں ہو رہی ہیں. نہیں ہو ٹھیک ہے رہی، جی بالکل ٹھیک ہے. اب سچ، ہاں سچ بولیں. اب آگے چلتے ہیں. اور بڑھیں گی نہیں، یہ سر سوال کے دو حصے، اور قیمتیں بڑھیں گی، اور قیمتیں بڑھیں گی، اور شاید 2020 ابھی آگے دسمبر میں 2020 شروع ہونے والا ہے، تو میرے خیال میں شاید اگلے 4-5 مہینے قیمتیں اور تھوڑی سی بڑھیں. لیکن میری اب بات سن لیجئے کہ سوال یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، ان قیمتوں کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے نمبر 1، اور گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ کی پالیسی کیا صحیح ہے یا نہیں ہے. سوال یہ ہونے چاہیے. قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہمارے شور کرنے سے شاید گورنمنٹ قیمتیں کم نہیں کرے گی. گورنمنٹ قیمتیں کم کر بھی دے تو آپ کے یہ جو منافع خور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے کے سارے گورنمنٹ کو تو بلیم کرتے ہیں، لیکن وہ جو منافع خور بیٹھے ہوئے ہیں، 2 روپے اگر یہاں سے کوئی انفلیشن بڑھتا ہے، کوئی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ 10 روپے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. آپ کو پہلے آپ نے اپنا جواب دے دیا نا. اب میری نہیں، جواب میں نے دیا نہیں، میں نے تو ابھی شروع کیا. جہاں تک بات رہی اقبال کے فلسفے کی، پاکستان کی بنیادی اقبال کے فلسفے بھی رکھی گئی ہے، اور اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے کیا گندم کو جلا دو. میرے خیال میں شاید یہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف شور و غل کرنے سے، گورنمنٹ کو آ کے گرانے سے یہ کام ہوں گے، جذباتیت سے کام ہوں گے، یا گورنمنٹ کو یہ گائیڈ کرنا ہوگا، گورنمنٹ کی پالیسی پہ تنقید کرنا ہوگا؟ گورنمنٹ کو گرانے کی کسی نے بات نہیں کی، کسی نے بھی گورنمنٹ کو گرانے کی بات نہیں کی. باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اگر چیزیں سستی نہیں کریں گے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہم شور کریں گے، یہ نہیں سنیں گے، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ بھائی پھر سوری ٹو سے، پھر حکومت ہماری پیاری کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر چیزیں سستی کر دیتے ہیں تو یہ ان کے اپنے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے چلے گئے. اچھا اب میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں. نہیں ہوتا، برا وقت آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا. بڑی پرٹیننٹ آبزرویشن ہے یہ. کہیں اور بھی اگر میں نے سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ لیں گے، منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ایک منسلک، یہ آپ سمجھ لیں ایلیگیشن ہے، یہ جو بھی ہے میرے خیال میں خان صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، بڑی کھل کے یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب قانون کے کچے ہیں. جاتے ہوئے ان کو جو بات کہتا ہے، چاہے وہ اکنامک پالیسی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کسی بھی پالیسی سے ریلیٹڈ ہو، بات ان کے قانون کو اچھی لگتی ہے، وہ جا کے جلسے میں کہہ دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن پلان نہیں ہوتا. سوری، یہ جیسے آپ نے مرغی اور انڈے کی بات کی، میں آپ اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے ہمارے جو سابق سندھ کے گورنر ہیں، انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو شاید کہیں پہ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ یہ مرغی سے اور انڈے سے معیشت جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہے، بغیر اس کو تنقید کیے، تو بغیر کسی ایکشن پلان کے جا کے اناؤنس کر دیا. اس دن کے بعد میں بھی یہ سوال کرتا ہوں خان صاحب سے کہ آپ نے مرغی اور انڈے کی بات کی تھی، وہ ایکشن پلان کہاں پر ہے؟ آپ نے چھوٹے بزنس مین کو بڑھانے کی بات کی تھی، آپ نے مائکرو بزنس مین کو بڑھانے، اس کو آگے لے کے آنے کی بات کی تھی، وہ کہاں پر؟ آپ نے کہا تھا نا بول کے کہ میں مرغی دوں گا، انڈے دوں گا، یہ جو بھی سارے سلسلے تھے، تو وہ کہاں پر ہے؟ خدا کے لیے خام خواہ میں ایسی بات سن کے پولیٹیکل سلوگنز جو ہے نا وہ آ کے آپ جلسے میں کہہ دیں، اس کے بعد بھول جائیں. کم سے کم معیشت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میری گورنمنٹ کے جتنے بھی منسٹرز ہیں، خان صاحب سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ پولیٹیکل جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا وہ آپ اپنے سیاسی سلوگن نہیں بنائیں. اگر وہ پالیسیز پریکٹیکل نہیں ہیں تو ان کو آپ کو سیاسی جلسوں میں ایسی تقریروں میں نہیں کہنا چاہیے. صاحب آپ نے ڈپلومیسی سے بہت مزے کی باتیں کی، مجھے بہت اچھی لگی. نہیں یہ ڈپلومیسی نہیں، بڑی کلیئر بات ہے. نہیں یہ تو آپ نے بڑی سخت بات کی ہے، یہ آپ سے توقع نہیں تھی لیکن آپ نے کر دی. آپ بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، میں بھی فرسٹریٹ ہو رہا ہوں، اور بھی بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. حسن نثار صاحب بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. سر بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اور ارشاد بھٹی صاحب ابھی دونوں طرف ہیں لیکن وہ بھی فرسٹریٹ تو ہو رہے ہیں. ہر بندہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھا لیکن اب جو ہے وہ مجبور ہو رہا ہے، وہ کیا کرے، اس کو اپنا متوازن جائزہ دینا ہے. سر اسٹیٹ دیکھیں، ابھی اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ اکنامک پالیسیز ڈیوائز کرنے پر پبلک پاپولیرٹی انڈیکس کیا ہے اس حکومت کا اکنامک مینجمنٹ پر؟ مجھے صرف کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیں، عوام غیر مطمئن اگر ایک جمہوری حکومت کی معاشی پالیسیوں سے ہوں تو اس کا کیا معنی ہے؟ سٹیٹمنٹ کو کریکٹ بھی کیجئے گا اگر میں. دیکھیں، اگر عوام مطمئن نہیں ہے، سب سے پہلی بات اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ اکنامک پالیسیز کیا ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. کس طرح سے آپ مہنگائی کو کم کریں گے؟ کیا آپ نے اکنامک گروتھ کو بڑھانا ہے تو کس طرح سے بڑھانا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 50 لاکھ آپ نے نوکریاں دینی ہیں تو 50 لاکھ نوکریاں دینے کے لیے آپ کو 7%
اکنامک گروتھ چاہیے. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی گروتھ 3.2% سے زیادہ اگلے 3-4 سال میں نہیں ہوگی. اگر 3% گروتھ رہے گی تو آپ کی نوکریاں بمشکل شاید 2 لاکھ بھی نہ بڑھ پائیں, تو آپ اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا کے رکھا ہوا ہے 13.25% پہ, آپ کا انٹرسٹ ریٹ 15-16% پہ, اس پہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی. اچھا, کس طرح سے حل کریں گے؟ ریفارمز جو کہ آئی ایم ایف نے کہا, ان ریفارمز کی کیا شکل ہوگی؟ پرائیویٹائزیشن کرنے آپ جا رہے ہیں, وہ کس طرح سے پرائیویٹائزیشن کریں گے؟ ان چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں کمپریہنسو پالیسی بنانی چاہیے اس اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے تھرو, جو کہ کہیں شیلف میں بیٹھی ہوئی ہے, یا وہ لوگ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے بیچارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تماشا کیا ہو رہا ہے. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اصل میں اسلام آباد اور گرد و نواح میں لوگ میری بات بڑے غور سے سنتے ہیں, آگے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. سر, بات یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب, ظاہری بات ہے, کافی آپ کو پتہ ہے لابینگ کر رہے ہیں. وہ ایک تو دوسرے, میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, کب سے انہوں نے شیروانی سلوائی بھی ہے اپنی, ان کو ابھی تک وزیر اعظم بنایا نہیں. انہوں نے کوشش بھرپور کی ہے, نمبر گیم بہت قریب قریب ہے. وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اکنامک ایشوز کو 6 مہینے میں حل کر دیں گے. انہوں نے, آپ پتہ ہوگا, ایک سیاسی تقریب کے اندر, سیاسی تقریب ہی کہوں گا, جلسہ تو نہیں کہوں گا اس کو, سیاسی تقریب میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم 6 مہینے کے اندر پاکستان کی جو معاشی ایشوز ہیں, معاشی چیلنجز, ان کو حل کر دیں گے. مجھے وہ پہلی تقریر یاد آ گئی, 6 مہینے میں بجلی آ جائے گی, وہ والی, اگر آپ کو یاد ہو تو 6 مہینے کے اندر وہ کون سی ایسی ان کے پاس گدڑ سینگی یا جو ہے جادو کی چھڑی ہے کہ وہ 6 مہینے میں پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر دیں گے؟ سوال کا جواب. 6 مہینے میں کیا پاکستان کے ایشو 1.5-2 سال میں بھی حل ہونے والے نہیں ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. شہباز شریف صاحب کو خود بھی پتہ ہے. ہوگا کیا کہ 6 مہینے میں ایک پاپولر سٹانس ہوتا ہے اور ایک لانگ ٹرم لیکن تھوڑا سا کڑوی ایک پالیسی ہوتی ہے. یہ سکہ ان کا چل جائے گا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد چل جائے گا ان کا, لیکن شاید مہینے کے لیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پر میں آپ سے تفصیلی بات پوچھتا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ پریوی ہوں گے بہت ساری چیزوں سے, کیا ہو سکتا ہے یا نہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اپنا پارٹ پڑھاتا ہے. جو نیا بندہ اقتدار میں آتا ہے وہ کہتا ہے صاحب میں ایسے ٹھیک کروں گا, میں ایسے ٹھیک کروں گا. سمجھ میں نہیں آ رہی. جب سالن خراب ہو جائے نا, یہ دیکھ رہی ہوں گی ٹائم پہ, اس میں چاہے آپ نمک ڈالیں, چاہے آٹے کی جو ہے بنا کر آپ ایک ڈالیں گچھا, کچھ کر لیں, اٹ ڈزنٹ چینج. وہ پھر ایک دفعہ جو چیز پائل ہو جاتی ہے نا, یو کین نیور فکس اٹ. پتہ نہیں شجاعت صاحب مجھ سے اتفاق کریں نہیں کریں. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, اب میں ریئلٹی کی طرف آتا ہوں. دیکھو نا, آپ نے سولوشن بتا دیے. وہ اب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامک پرابلمز کی کوئی سولوشن نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, بالکل جیسے سالن کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے اسے کھانے لائق کر دیتے ہیں, پاکستان کی اکنامک پرابلمز کو اتنا کر دیتے ہیں کہ لوگ زندہ رہ سکیں. نہیں, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. پاکستان کی جو اکنامک پرابلمز ہیں ان کے سولوشنز موجود ہیں. پرابلم سولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے میں ہے اور سولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے والوں میں ہے. ٹھیک ہے, اور سولوشنز جن پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان میں ہے. یہ جو پرابلمز پاکستان میں ہیں, یہ کوئی ایسے پرابلم نہیں ہے کہ جو دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں تھے. پاکستان میں اگر کرپشن ہے تو تائیوان میں بھی کرپشن تھی. تائیوان نے بجائے اس کے کہ وہ کرپشن کو ختم کرتے, انہوں نے کرپشن کو کسی حد تک کنٹرول کیا, اور انہوں نے ایک نیا ماڈل دیا کہ جی ہم کرپشن کی مدد سے ہی کرپشن کو اس طرح سے کنٹرول کریں گے کہ ان کی اکنامک گروتھ ہو. تو یہ ضروری نہیں کہ جیسے جو گورنمنٹ ابھی آرگیومنٹ دے رہی ہے کہ کرپشن کو روک کے گروتھ ہو سکتی ہے, ایک بات. دوسری یہ کہ باقی انیفیشنسیز پوری دنیا میں تھی. دنیا کے آپ دوسرے ممالک دیکھ لیں, وہاں پہ ان کی اکانومی بھی انیفیشنٹ تھی, ہائپر انفلیشنز تھے, اتنے بڑے کرنسی ایکسچینج ریٹ ان کی اس طرح سے جو کم ہو گئی تھی, ڈی ویلیویشن ہو گئی تھی. لیکن سارے اکنامک پرابلمز کے حل موجود ہیں. مسئلہ ان حل کو امپلیمنٹ کرنے کا. اگر ایک مریض گولی نہیں کھاتا, ایک مریض کو اگر انجیکشن کا کہا جاتا ہے اور وہ انجیکشن ہی نہیں لگواتا, تو مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ اچھا, اس کے معنی بیماری قابل حل ہے, لیکن اس بیماری کا اگر علاج ہو تو. اچھا, یہ بات مان لی. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب شہباز شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں؟ نہیں, یہ دیکھیں اتنی بڑی بیماریاں, یہ پولیٹیکل سلوگن ہیں. اور آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ہمارے سارے کے سارے سیاستدان عوام کو بے وقوف بناتے ہیں, اور ہمارے عوام بھی بڑی آسانی سے بے وقوف بن جاتے ہیں. یہ جو اکنامک مڈ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے خود کریٹ کیا تھا 2018 میں, 2017 میں جب یہ جا رہے تھے, اور اسی اکنامک مڈ کو اب یہ کہہ رہے ہیں یہ خود صحیح کر دیں گے. تو ایسا بھی نہیں ہے, 6 مہینے میں یہ پرابلم صحیح ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو اکانومی کی جو بتیاں ہیں نا, ان کو بڑی سوچ سمجھ کے الجھایا گیا, اتنی جلدی سے یہ سلجھنے والی نہیں ہے. 3-4-5 سال لگیں گے,
اس کے بعد صحیح ہوگا، اور جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو ڈیو ٹائم دیں، اس کی اکنامک پالیسی کو کنٹینیو رہنا چاہیے. ایک جملے کا سوال، وقت ختم ہو رہا ہے. اکنامک پالیسیز کنٹینیو نہیں رہتی. ایک سوال کا مختصراً جواب، کیونکہ اس وقت آپ کی بات جو جیسے میں نے بتایا اسلام آباد کے گرد و نواح میں بھی سنی جا رہی ہے، اسلام آباد میں بھی سنی جا رہی ہے. کیا آپ کے خیال سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی کرسی کے لیے اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی وہ معاشی حل نکال لیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو اپنی کرسی کے لیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن عوام کے لیے کم سے کم ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ اسٹرینتھن اور